ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد انتہائی قابل احترام میرے سفید ریش بزرگوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے نوجوان بھائیوں اور قابل شفقت میرے عزیزوں، دلوں کی زندگی اور موت، اسباب اور علامات، آج کی ہماری ملاقات کا یہ عنوان ہے۔ دلوں کی تین قسمیں۔ پہلی قسم کے دل کو قلب سلیم کہتے ہیں، دوسری قسم کے دل کو قلب مریض کہتے ہیں، اور تیسری قسم کے دل کو قلب میت کہتے ہیں۔ قلب سلیم ایسا دل جو شرک سے سلامت ہو، بدعات سے محفوظ ہو، قلب سلیم جو حسد، بغض، کینے سے محفوظ ہو، قلب سلیم حب دنیا، حب شہرت، حب جاہ، حب منصب، زر پرستی، مال پرستی اس سے پاکیزہ ہو۔ قلب سلیم ایسا دل جس میں اللہ کی محبت کے چراغ روشن ہو، قلب سلیم رسول اللہ کی محبت میں بے تاب و بے چین رہتا ہو، قلب سلیم مسجد میں اس کا دل لگتا ہو، قلب سلیم تلاوت نہ کرے تو بے سکون سا ہو جاتا ہو، قلب سلیم دنیا جہاں کی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے پڑے ہوں لیکن اس کے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے ان مصیبتوں سے نکلنے کی راہیں خود دکھائے گا، قلب سلیم اللہ کی یاد کی وجہ سے جو جھک جاتا ہو، یہ بندہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اس کا خصوصی تذکرہ کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ایک بڑی خوبصورت دعا کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ دعا میرے اور آپ کے حق میں بھی رب کریم قبول فرما لے۔ اس دعا میں قلب سلیم کا تذکرہ ہے۔ آج کی ہماری یہ ملاقات زیادہ تر اس میں قرآنی آیات پیش کی جائیں گی،
اور جہاں بھی لفظ قلب آئے گا، قلوب آئے گا اور صدور آئے گا، آپ سمجھ لیجئے گا وہاں ہمارے دلوں کی بات وہ ہستی کر رہی ہوگی جو دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ میرے رب مجھے روز محشر رسوا نہ کرنا، جس روز مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، تیری عدالت میں کسی انسان کے کام آنے والی کوئی چیز ہے تو اس کا وہ دل ہوگا جو قلب سلیم ہو۔ جب کسی کا دل قلب سلیم بن جاتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے ایک نور پیدا ہوتا ہے، روشنی پیدا ہوتی ہے، ایمان کا نور، ہدایت کا نور، نیکیوں سے محبت کا نور، تقوی کا نور۔ اور جو سورہ نور ہے 18ویں پارے کی بنیادی طور پر، اس سورہ نور میں بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونے والے نور کا تذکرہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ جناب ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ یہ اس نور کی مثال ہے جو بندہ مومن کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ فهو على نور من ربی، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، ہدایت داخل ہوتی ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بسیرا کرتی ہے، رگو ریشے کے اندر دین کی محبت، پھر تقوی کی محبت، ایمان کی محبت، ہدایت کی محبت، نماز کی محبت، روزے کی محبت، تلاوت کی محبت، عبادت کی محبت، خلق خدا کی محبت، اس طرح کے جذبے پھر اس دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اس وقت جب یہ دل کھلتا ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے نور ایمان پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ سارا کچھ قلب سلیم میں آ جاتا ہے تو پھر اسے ایمان سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ جب ایمان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اس دل میں سکون آ جاتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ جب سکینت نازل ہوتی ہے تو یقین کی ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ سولی کے پھندے پہ بھی اس کو لٹکایا جاتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ اللہ کی خاطر لٹکنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ اس شان کے ساتھ سولی کے پھندے کی طرف یہ کہتے ہوئے جاتا ہے، ما ان ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مصرعی، جب مجھے راہ خدا میں سولی کے پھندے پہ لٹکایا جا رہا ہے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری لاش کے ٹکڑے ہوتے ہیں،
یا ٹکڑے ہونے کے بعد پہلو کے کس بل پہ میں نیچے گرتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اسی نے حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت تمہیں نصیب کی، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کفر سے، گناہوں کے کاموں سے، نافرمانی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، برے کاموں سے نفور ہو جاتا ہے، وہاں سے دور بھاگتا ہے. رب کریم کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ریاکاری سے پاک ہو جاتا ہے انسان، حب عاجلہ سے پاک ہو جاتا ہے انسان. یہ ہے قلب سلیم. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی مزید تفصیلات میں جاؤں. جو احباب تفصیل سے سننا چاہتے ہیں، قلب سلیم پہ ایک لیکچر میرا ریکارڈ ہوا ہے، صرف قلب سلیم پہ، اور ایک دلوں کی قسموں پہ. یہ 2-3 گھنٹے کی، بلکہ شاید 2-3 دنوں کی نشست میں سمجھنے والا موضوع ہے. دل ہی تو اصل چیز ہے، یہی تو اللہ کی نگاہوں اور نظر التفات کا مرکز و محور ہے. اسی کی بنیاد پر ہی تو انسان کے اندر نیکیوں کا شوق اور برائیوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یہ ہے قلب سلیم. پھر جب یہ قلب سلیم ہوتا ہے، پھر اس میں مختلف کیفیات آتی ہیں. کبھی اس میں اخبات کی کیفیت آتی ہے، کبھی اطمینان کی کیفیت آتی ہے، کبھی یقین کی کیفیت آتی ہے، اور اسی سے پھر وہ نفس مطمئنہ کے لیول تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر جس قدر اس دل کے اندر ایمان کا نور ہوتا ہے، محبت کا نور ہوتا ہے، اطاعت کا نور ہوتا ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ نور جو قلب مومن میں پیدا ہوتا رہتا ہے، جتنا اسے دنیا میں دل میں نور نصیب ہوتا ہے، اس کی قبر میں بھی اتنا ہی نور ہوتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اسے اتنا ہی نور ملتا ہے. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وہ قبروں سے اٹھتا ہے تو اس کے دل کا یہ نور جب باہر پھوٹتا ہے تو اس کے دائیں اور اس کے سامنے میلوں تک پھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے قلب سلیم. پھر جتنا اس میں اطمینان دنیا میں ہوتا ہے، مرتے ہوئے بھی، قبر میں بھی، اور میدان محشر میں بھی اسے اتنا ہی اطمینان نصیب ہوتا ہے. دوسری قسم کا دل ہوتا ہے قلب مریض. قلب مریض، مریض بیمار کو کہتے ہیں. قلب مریض، بیمار دل. مجھے اور آپ کو اللہ دل کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آج 21ویں صدی کا یہ انسان، کراچی، لاہور، اسلام آباد کا یہ باسی، اگر اسے کہا جائے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں
تو بہت پریشان ہو جاتا ہے، ڈاکٹرنگ بھی کرتا ہے، ڈائگنوز بھی کرواتا ہے، لیب ٹیسٹ کرواتا ہے، مارا پھرتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، زندگی اس کی بے چین ہو جاتی ہے، نیند رخصت ہو جاتی ہے، سکون عنقا ہو جاتا ہے، اور دل مضطرب کا یہ بیچارہ انسان لیے ہر جگہ کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، کوئی میرا علاج۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اللہ ہماری حفاظتیں فرمائے، لیکن موت سے آگے تو کچھ نہیں ہوگا نا۔ اگر دل کو میڈیکلی کوئی مسئلہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ موت ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں۔ اس پہ ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور علاج کے لیے کیوں مارے پھرتے ہیں، یہ تو شرعی حکم ہے، شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ دل کے مریضوں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ قابل اعتراض بات یہ نہیں ہے کہ ہم دل کی طبی امراض کے بارے میں پریشان کیوں ہوتے ہیں، قابل اعتراض بات یہ ہے کہ ہم دل کی روحانی امراض کے بارے میں پریشان کیوں نہیں ہوتے۔ طبی امراض لاحق ہوں تو موت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر روحانی طور پہ دل مریض ہو جائے تو موت سے آگے ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے، وہ زیادہ پریشانی کی بات۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ قلب بھی دل کو کہتے ہیں اور فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں۔ قلب کی جمع قلوب ہے اور فؤاد کی جمع ہے افئدہ۔ دونوں میں فرق یہ ہے، ایز اے ہول مجموعی طور پر جو دل ہے اسے قلب کہتے ہیں، اور اس دل کے مختلف فنکشنز ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ہمارے خیالات، ہمارے جذبات، ہمارے احساسات، ہماری محبتوں، ہماری نفرتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دل کے اس حصے کو خصوصی طور پر فؤاد کہتے ہیں، اور سورہ ہمزہ میں اس حصے کا تذکرہ ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدًا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدًا كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة۔ تباہی ہے اس کے لیے، یہ قلب مریض کی علامتیں، تباہی ہے اس کے لیے جو اشاروں، کنایوں، اشموں، غمزوں، باتوں سے دوسروں کے اوپر بھپتیاں، مذاق، تانے ہی ان کو دیتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا،
مال کو بڑا سمیٹ کے گن کے صبح شام دوپہر رات ہر وقت اس کے حساب میں لگا رہتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، قبر آخرت رب رسول کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے مال ہے تو سب کچھ ہے، میں ہمیشہ رہ لوں گا. کلا، ہرگز نہیں، یہ غلط سوچے ہیں. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے پھینک دیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے، چورا کرنے والی ایک مصیبت میں. تمہیں کیا خبر کہ وہ الحطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، وہ ایسی آگ ہے جو اللہ نے خود بھڑکائی ہے. التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تطلع اطلاع سے ہے. اطلاع کا معنی ہوتا ہے جھانکنا. اطلع علی، جب اس کی پریپوزیشن علی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے اوپر جھانک کے دیکھنا کہ اندر کیا ہے. التی تطلع علی الافئدہ، اس آگ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دلوں کا وہ حصہ جہاں محبتیں نفرتیں ہوتی ہیں، جہاں یقین اور ایمان ہوتا ہے، یا جہاں شک ریب اور اضطراب ہوتا ہے، یا جہاں کفر اور منافقت چھپی ہوتی ہے، وہ آگ دل کے اس حصے کو جھانک کے دیکھ لیتی ہے. ایک یہ معنی کیا ہے مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کا. گویا جہنم کی آگ میں یہ کوالٹی اور یہ خصوصیت ہے کہ وہ دلوں کی دنیا کو ریڈ کرتی ہے، پڑھتی ہے. پھر جس قدر اس دل کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، منافقت ہو، کفر ہو، فسوق ہو، عصیان ہو، رب کی بغاوت ہو، اس کے مطابق وہ ٹیمپریچر دیتی ہے اور اس کے مطابق ہی اس دوزخی انسان کو وہ سزا دیتی ہے. نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ، بہت قابل غور آیت ہے. نار اللہ، یہ نہیں کہا آگ ہے، کہا اللہ کی بڑکائی ہوئی آگ ہے. التي تطلع على الافئدہ، جو دلوں کو جھانکتی ہے کہ ان کے اندر کیا تھا. ایک دوسرا معنی مفسرین نے یہ کیا ہے، اطلع علی الشیء کا معنی یہ بھی ہوتا ہے صعد علیہ، کسی چیز پہ چڑھنا، کہ وہ نار جہنم سزا دینا شروع کرتی ہے پاؤں سے، ٹخنوں سے، پنڈلیوں، پھر گھٹنے، پھر رانے، پھر کولے، کرتے کرتے عموماً دنیا کی آگ میں جب یہ نیچے کا سارا دھڑ جل جائے تو اس وقت تک ہارٹ فیل ہو کے اس کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے. لیکن اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں جہنم کی آگ ایسے ہے کہ پوری سکن کو، ہڈیوں کو، جسم کو، گوشت کو کھانے کے بعد وہ اس منافق اور کافر دل کو بھی کھائے گی جس کے اندر کفر اور منافقت ہوتا تھا، وہاں تک پہنچے گی. انہا علیہم مؤصدہ، ہر طرف سے بند، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. یہ ہے دل مریض کا آخری انجام. دل کے امراض سینکڑوں قسم کے، جس طرح سے کارڈیالوجی کی وارڈز میں انتہائی نگہداشت میں رکھا جاتا ہے دل کے مریض کو آئی سی یو میں. اگر انسان کو دل کے روگ لگ جائیں تو اسے فکر مند ہونا چاہیے اور انتہائی متفکر اور کانشیس ہو جانا چاہیے کہ میں اس اپنے روگ کا علاج کروں. پھر یہ بڑھتا جاتا ہے مرض. ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فان استغفر ونزع وتاب ثقل قلبه. یہ جو آدم کے بیٹے کا دل ہے،
جب ایک گناہ کرتا ہے، طبیب قلب نے کہا جو دلوں کی دنیا کو جانتے تھے، رب کے دیے ہوئے علم کی بدولت، محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات الطیبات فداہ ابی و امی، ان پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، ہم کبھی نہ جانتے اگر آپ نہ بتاتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، اگر وہ معافی مانگ لے، گناہ کو چھوڑ دے، توبہ کر دے تو وہ روشن ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَتْ، اگر وہی گناہ دوبارہ کرے یا کوئی اور گناہ کرے تو پھر وہ داغ بڑھ جاتا ہے۔ داغ بڑھتے 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 دل کے امراض کے بارے میں اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے، اور میں حیران ہوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی عظیم کتاب دی ہے، کیا عظمتیں ہیں اس کی۔ داغ لگتا ہے، دھبے لگتے ہیں، پھر سیاہیاں لگتی ہیں، پھر زنگ آلود ہو جاتا ہے، انسان اس کا علاج نہ کرے تو یہ قلب مریض کے مرض بڑھتے 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 اس کے اوپر پردے چڑھ جاتے ہیں، انسان علاج نہ کرے تو پھر اس کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں، انسان علاج نہ کرے تو اس کے اندر داغ لگتے لگتے اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ جو دل کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں، انسان دل کا نبینا ہو جاتا ہے، انسان پھر بھی علاج نہ کرے تو اس کا دل الٹا اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان پھر بھی علاج نہ کرے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر تالے لگانے کے بعد رب کریم اس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور جب یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو پھر ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک عرب عالم ہے شیخ تویجری، ان کی کتاب ہے فقہ القلوب، 4 جلدوں میں 10,000 سے زیادہ صفحے انہوں نے دلوں کے اوپر لکھے۔ اس وقت تو ہم صرف اشارہ کرتے ہوئے بات کو آگے چلاتے ہیں، یہ ساری کیفیات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے۔ وقت نہیں کہ میں ہر ایک کا ترجمہ کروں، آپ تلاوت سماعت کیجئے اور اشارہ کرتا جاتا ہوں، غور کرتے جائیے، زنگ لگتا ہے۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم۔ اندھیرے چھا جاتے ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ یہ بھی سورہ نور۔ بندہ مومن کا دل اور منافق کا دل دونوں کا قریب قریب اللہ نے تذکرہ کیا۔ وہاں کہا تھا نور علی نور، روشنی پہ روشنی ہوتی ہے بندہ مومن کے دل میں، یہاں کہا ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے کے اوپر اندھیرے چڑھے ہوتے ہیں، اذا اخرج یده لم یکد یراها، اتنے اندھیرے کہ اپنا ہاتھ بھی دیکھنا چاہے تو اسے سجھائی نہیں دیتا ہے۔ تالے بھی لگتے ہیں۔ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، دل کی آنکھوں سے انسان نبینا ہو جاتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اصل نبینا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، جو ان آنکھوں سے نبینا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ نبینا نہیں ہے،
اس کا تو کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کوئی انگلی تھام لیتا ہے، کسی کی آواز سن لیتا ہے، اشاروں سے پہچان جاتا ہے۔ وہ نابینا تو نہیں ہے، وہ تو 40 سال پہلے جس سے ملاقات ہوئی تھی اس کی آواز سن کے اس کو پہچان جاتا ہے۔ اصل نابینا ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل اندھا پن اس دل کا ہوتا ہے جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ جو آنکھوں سے نابینا ہوتا ہے یہ کسی کی سن لیتا ہے، اشارہ پا لیتا ہے، کوئی اس کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے، لیکن جو دل کا اندھا ہوتا ہے نہ وہ سنتا ہے، تڑپتی لاشیں بھی دیکھتا ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا۔ چیخیں، آہیں، سسکیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں ماں کی کہیں باپ کی، لیکن وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ جنازے بھی اٹھاتا ہے لیکن دل ہے کہ وہ عبرت کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ آخری سٹیج ہوتی پھر مہر لگ جاتی، مرض بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے انسان علاج نہ کرے تو پھر مہر لگ جاتی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ مہر بھی لگتی ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ قلب مریض کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر علاج کر لیں، گناہ چھوڑ دیں، معافی مانگ لیں، آنسو بہا لیں، واپس پلٹ آئیں، علاج کے اسباب پیدا کر لیں تو یہ قلب مریض اللہ کی توفیق سے تندرست ہو کے قلب سلیم بن جاتا ہے۔ اگر علاج نہ کریں، گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں اور آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اندھیرے چھاتے جاتے ہیں، تالے لگ جاتے ہیں، پردے چڑھ جاتے ہیں، پھر مہریں لگ جاتی ہیں اور آخر کار مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ قلب مریض سے بھی آگے جاتے ہوئے اور نیچے گرتے ہوئے یہ قلب میت ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ جب یہ قلب میت ہو جاتا ہے پھر یہ انسان نہیں رہتا، بس دیکھنے میں انسان ہوتا ہے، چہرہ انسانوں والا ہوتا ہے۔ قلب میت میں انسانیت مر جاتی ہے، احساس مر جاتا ہے، جذبات مر جاتے ہیں، محبت موت کے منہ میں چلی جاتی ہے، اور اللہ کی یاد، اللہ کی معرفت کہیں دفن ہی ہو جاتی ہے۔ یہ آنکھوں سے نبینا نہیں بلکہ دل کا نبینا اندھے ہوتے ہوتے اندھا پن کا اتنا شکار ہوتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، پھر یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ سچی بات یہ ہے کہ زندگی میری بھی بہت جلدی بہت ساری گزر گئی ہے۔ زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ جو اس طرح کے موضوعات ہیں ان پہ ہم باقاعدہ ورکشاپ کریں، ایک آدھ گھنٹہ نہیں، 2-2 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھیں، دلوں کی دنیا پہ محنت کریں، کوشش کریں، دعا کریں اللہ اس طرح کے کام ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے کاموں کے لیے اللہ ہمیں پسند فرمائے۔ علاج کیا ہے؟ آخری 4-5 منٹ میں اس کی طرف صرف اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلا علاج اور سب سے بڑا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ دلوں کا علاج، شبہات کا علاج، شہوات کا علاج، شکوک کا علاج، وسوسوں کا علاج، بیماریوں کا علاج جس طرح اللہ کے قرآن میں ہے، دنیا کی کسی چیز میں یہ علاج نہیں پایا جاتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ شفا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ انسانوں تمہارے پاس یہ نصیحت ہے، یہ سینوں کی شفا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله۔ یہ شفا ہے، گھروں میں اسے پہنچائیں، سکولوں میں پہنچائیں، کالجوں میں پہنچائیں، ایوانوں میں پہنچائیں، پارلیمنٹ میں پہنچائیں، عدالتوں میں پہنچائیں، گلیوں محلوں میں پہنچائیں، چوکوں چوراہوں میں پہنچائیں، بازاروں مارکیٹوں پلازوں میں پہنچائیں، مسجدوں مدرسوں میں پہنچائیں، اپنے سینوں میں پہنچائیں، ہر جگہ شفا پیدا ہو جائے گی۔ کاش کہ ہم نے اسے تھاما ہوتا جیسے تھامنے کا حق تھا، اور کاش ہم نے اسے پڑھا ہوتا جیسے پڑھنے کا حق تھا۔ اور تو اور میں خود دین کا طالب علم، اور الحمدللہ میری تو پی ایچ ڈی بھی قرآن مجید کی تفسیر میں ہے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے دل کی بات کہتا ہوں کہ اتنے سال لگا کے بھی افسوس ہوتا ہے جتنا اسے وقت دینا چاہیے تھا اتنا نہیں دے سکے، جتنا اس کا حق بنتا تھا، حق تو دور کی بات ہے، اس کا حق کی ادائیگی کا تو شاید ہم آغاز بھی نہیں کر سکے۔ ہم اس پہ خوش ہیں نا؟
کہ اس مسجد میں حفظ کی کلاس ہوتی ہے، ناظرہ بچہ پڑھتے ہیں بس؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا حق تو یہ ہے، چاہے ریڑی پہ مزدوری کرنے والا انسان ہو اور چاہے وہ اس علاقے کا ایم پی اے ایم این اے ہو، وہ حقیقی مومن نہیں بنے گا جب تک اس کے دل میں قرآن نہیں آئے گا۔ عام انسان تو دور کی بات، مجھے تو اپنے آپ پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ شاید علماء کا تعلق بھی اتنا زیادہ اس قرآن سے مضبوط نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن شفا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اسے تو ہم پتھروں پہ اتارتے تو پتھر بھی چورا چورا ہو جاتے۔ قرآن ہے نا، یہ بدل دیتا ہے انسان، اس کے ظاہر کو، اس کے باطن کو، اس کی سوچوں کو، اس کے جذبوں کو۔ لوگ پریشان ہیں، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، لوگ پریشان ہیں، لسانی تفریق بڑی ہے، اور کراچی تو خصوصی طور پہ اس کا بہت شکار رہا ہے اور شاید اب بھی بہت حد تک ہے۔ کہیں نسل کی بنیاد پہ تقسیمیں، کہیں رنگ کی بنیاد پہ تقسیمیں، کہیں زبان کی بنیاد پہ تقسیمیں، کہیں جغرافیے کی بنیاد پہ تقسیمیں، کہیں اماموں کی بنیاد پہ تقسیمیں، کہیں فرقوں کی بنیاد پہ تقسیمیں۔ یہ ساری تقسیمیں ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے قرآن کو پکڑ لو۔ آخری بات، دلوں کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے دل کو قلب سلیم بنا دے۔ ایک دو دعائیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں، قرآن مجید نے دعائیں بتائیں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں نا، پھر سوچیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، پھر کردار ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے بہتر دعائیں کون سکھا سکتا ہے؟ اللہ نے سکھائی۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اس میں کجی نہ آنے دینا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی بھی ایک دو دعائیں سن لیجیے۔ اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا۔ اللہ میرے دل میں نور پیدا کرتے ہیں، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور۔ اس کو علماء دعائے نور کہتے ہیں۔ یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک وطاعتک۔ اے دلوں کو ثابت قدمی نصیب کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے۔ یا مصرف القلوب
صرف قلبی علی دینک وطاعتک، اے دلوں کو بدلنے والے، میرے دل کے سارے رخ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ دعائیں کی جا رہی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم لا ينفع ومن عین لا تدمع ومن دعاء لا يسمع۔ اللہ میں تیری حفاظت میں آتا ہوں، کہیں میرا دل ایسا نہ ہو جائے جو جھکتا ہی نہیں، کہیں میرا علم ایسا نہ ہو جائے جس کا فائدہ ہی نہیں، کہیں میری دعائیں ایسی نہ ہو جائیں جو سنی نہیں جاتی، کہیں میری آنکھ ایسی نہ ہو جائے جس سے آنسو ہی نہیں بہتا۔ کیسی دعائیں، دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے۔ انہی پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قلب سلیم کی نعمت نصیب فرما، قلب مریض والی بیماریاں ہماری ختم فرما دے، اور قلب میت سے میری اور آپ کی حفاظت فرما دے۔ قلب سلیم کے لیے سب سے بڑا انعام جو ہے نا، دل کی آنکھوں سے جب قلب سلیم نصیب ہو جائے نور ملتا ہے، دل کی آنکھیں بینا ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ جنتوں میں اپنے رب کا انسان، اللہ کی جنتوں میں انسان اپنے رب کا دیدار کرتا ہے۔ اور دل کے اندھے پن کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسے آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔